اور ایک بات یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا مزاج ہی ایسا بنا دیا تھا کہ یہ اللہ کے بندے ان میدانوں میں ایک دوسرے کو دیکھتے تھے جن میدان میں ایک آدمی کو دوسرے آدمی سے آگے بڑھنا ہے، اور جو چیزیں ضرورت کی ہیں اور ختم ہو جانے والی ہیں اور جن چیزوں کی کوئی زیادہ ضرورت سے حیثیت نہیں ہے ان چیزوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ فتح الباری میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے، اور اس حدیث سے پہلے اس بات کو دیکھیے کہ جیسے کہ ابھی عرض کیا کہ وہ لوگ خواب بھی علم کا دیکھتے تھے، ہمارا اور حقیقی مسلمانوں کا میدان کتنا مختلف ہو گیا ہے۔ ہمارے زمانے میں اب غور کرتے ہیں اس پہ کہ میرے پاس کون سی گاڑی ہے اور فلاں کے پاس کون سی گاڑی ہے۔ عورتیں غور کرتی ہیں کہ اس سال کون سا فیشن چلا ہے سردیوں میں، اور اب گرمیاں آ گئی، اب کون سا فیشن چلا ہے، اور پڑوسن نے، بھابھی نے، بھتیجی نے، فلاں نے کون سے کپڑے پہنے ہیں اور میرے پاس کون سے کپڑے ہیں۔ تقابل ہوتا ہے کہ اس سال کون سا نیا ڈیزائن آیا ہے، اور پرانا جو سونا پڑا ہوا ہے 2 برس 4 برس پہلے اس کو ڈھلا کر اور دوسرا ڈیزائن بنوا لیا جائے۔ اور تقابل ہوتا ہے کہ اس کے پاس جو موبائل ہے یہ آج کل بلیک کلر میں جو آ رہے ہیں بہت زیادہ پاپولر ہیں اور اسٹیٹس بن گئے ہیں اور سمبل ہیں یہ، تو مجھے یہ لینا ہے۔ تو سمبل کیا چیز بنی؟ ٹیلی فون، موبائل سیٹس، گاڑیاں، کپڑے۔ اس میں دوڑ لگی ہوئی ہے کہ وہ مجھ سے پیچھے رہ جائے اور میں اس سے آگے بڑھ جاؤں۔ اور حقیقی معنی میں جو مسلمان تھے ان کو یہ سب چیزیں ضرورت کی معلوم ہوتی تھی، اس سے زیادہ کبھی نہیں۔ بس ضرورت پوری ہو رہی ہے ایک چیز سے، چاہے 10 سال تک ضرورت پوری ہوتی رہے، انہیں اس سے بحث ہی نہیں تھی کہ کیا نیا ماڈل آیا ہے اور کیا نہیں آیا۔ وہ کہتے تھے ضرورت کی چیز ہے، جتنی ضرورت ہے یہ پوری ہو رہی ہے۔ بڑی اچھی مثال حضرت دیتے تھے مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ۔ حقیقی معنی میں وہ عارف باللہ تھے، اور سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ میں بڑی نسبت کے حامل تھے۔ کسی نے تذکرہ کیا کہ فلاں نواب صاحب نے یہ چیز خریدی، فلاں نے یہ خریدی، تو سنتے رہے اور آخر پہ فرمایا کہ یہ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں ان میں تقابل کرنا یہ ایسے ہی ہے جیسے ہمارے گاؤں میں شام کو یہ عورتیں بیٹھ جائیں اور آپس میں بحث کریں کہ آج تو نے کتنے اپلے لگائے اور میں نے کتنے اپلے لگائے۔ دن بھر ہاتھ گوبر میں رنگے رہے، گندگی میں، اور شام کو اس پہ فخر کیا۔ تو اپلے بہت اچھی مثال دی۔ اپلے اگرچہ ضرورت کی چیز ہے مگر اس میں فخر کی کون سی بات؟ یہ وہ اللہ نے جو جذبہ رکھا تھا ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کا، یہ اس جذبے کا غلط استعمال ہے جو ہم نے نئی نسل کو دیا ہے۔ ہم نے نئی نسل کو یہی سکھایا ہے کہ اس سال یہ کپڑے پہنو، اب یہ فیشن آ گیا ہے، اور وہ تربیت ہی نہیں کی ہم نے اپنے بچوں کی کہ ہم انہیں بتائیں کہ کون سے میدان ہیں جس میں آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ العبقریات کئی جلدوں میں لکھی گئی ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے متعلق آیا ہے کہ ان کی اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی بحث ہوئی، اور یہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کوئی معمولی آدمی تو نہیں تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر ابو عبیدہ زندہ ہوتے تو میں خلافت انہیں دے دیتا
اور حتیٰ کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی جب خلافت کا سقیفہ بنی ساعدہ میں ہوا ہے فیصلہ اور ذکر ہو رہا تھا، اور آخر سب اس پہ متفق ہو گئے کہ کسی نہ کسی کو خلافت ہونی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت ملنی چاہیے، تو کس کو ملنی چاہیے؟ سب سے پہلے نام آیا تھا حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ کتنی بڑی شخصیت تھی۔ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم سب ابو عبیدہ کی بیعت کریں گے خلافت کے لیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا امین هذه الامہ، اس امت کا سب سے زیادہ امانت دار آدمی یہ ہے۔ دنیا میں کسی بھی عہدے کے لیے بنیادی طور پر دو صلاحیتیں چاہیے ہوتی ہیں، ایک قوت اس عہدے کی اہلیت کی اہل ہے، یہ کام کر لے گا، تاجر بنانا ہے، کیشیئر بنانا ہے، آئی جی اور ڈی جی بنانا ہے، پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ بنانا ہے، جنرل بنانا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ دیکھی جائے گی کہ یہ شخص اہل بھی ہے یا نہیں، اس کام کو کر سکتا ہے یا نہیں۔ جو لوگ جان بوجھ کے نااہل کو بنا دیتے ہیں وہ خود بھی ڈوبتے ہیں، قوموں کو بھی ڈبوتے ہیں۔ جتنا بڑا عہدہ جتنے نااہل کے پاس جائے گا اتنی خرابی پیدا کرے گا۔ اور دوسری چیز یہ دیکھنے کی ہوتی ہے کہ اس میں امانت ہے یا نہیں۔ اگر امین ہے تو سرکاری پیسے کا استعمال، گاڑی کا استعمال، ٹیلی فون کا استعمال، وقت کا استعمال سب سوچ سمجھ کر کرے گا، اور اگر امانت دار نہیں ہے تو پھر وہی ہوگا جو اب ہو رہا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالی نے کہا ہے کہ جبریل امین قوی ہیں، طاقت والے ہیں اور امانت دار ہیں، وہی کو برداشت کرنے کے لیے جو قوت ہونی چاہیے وہ اس فرشتے میں ہے، اور امانت دار ہے، جو کچھ میں اسے دوں گا سیدھا لے جا کر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کون ہے جو اس تخت کو لے آئے؟ تو ایک نے اپنی خدمات پیش کی اور اس نے کہا وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، حضرت مجھے میں بڑی طاقت ہے، وہ تخت ملکہ بلقیس کا اٹھا کر لے آؤں، اور پھر امانت دار ہوں، اس میں جتنے بھی ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہیں کچھ کم نہیں کریں گے، ہم آپ کی خدمت میں حاضر کر دیں گے۔ تو یہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا امین هذه الامہ، اس امت کا سب سے بڑا امانت دار آدمی۔ حضرت بکر رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ آپ کی بیعت، انہوں نے کہا میری بیعت کیسے ہو سکتی ہے جبکہ تم میں وہ شخص موجود ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امین کہا ہے۔ ابو عبیدہ اتنے بڑے آدمی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب پہنچے ہیں یروشلم، بیت المقدس مدینہ منورہ میں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنی جگہ مقرر فرمایا، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سفر کر کے پہنچے بیت المقدس شہر کی چابی لینے کے لیے۔ تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے فتح کیا تھا علاقے کو، باقی لوگ بھی تھے، بڑے خوش تھے، سب صحابہ رضی اللہ عنہ تھے کھڑے استقبال کے لیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب اپنے اونٹ یا گھوڑے سے نیچے اترے ہیں تو لپ کے جلدی چلے، اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے چاہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ چومے، اور دونوں ہاتھ پھیلا دیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو گلے لگانے کے لیے، گائیے کہ ان کے ہاتھ چومنے کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جھک گئے کہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے پاؤں چومے۔ یہ ابو عبیدہ اتنے بڑے آدمی ہیں کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے پاؤں چومنا چاہتے تھے، ابو عبیدہ پیچھے ہٹ گئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جھکے پھر اٹھ گئے۔ انہوں نے ایک دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے بحث کی اور کہا امیر المومنین میں 3 چیزوں میں آپ سے اچھا ہوں، افضل ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کیا؟ تو عرض کیا حضرت آپ بیعت رضوان میں مکہ مکرمہ میں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت نہیں ہوئی تھی آپ کی، اور میں نے بیعت کی تھی، اور میں بدر میں شریک تھا اور آپ نہیں تھے۔ 2، اور غزوہ احد میں جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے تھے میں ان میں تھا جبکہ آپ ہٹ گئے تھے۔ تو راوی کہتا ہے فلم بغضب عثمان رضی اللہ عنہ نے غصہ نہیں کیا۔ یہ کوئی اور ہو
تو پھر اور ہو بھی خلیفہ وقت بھڑک اٹھتا ہے یا نہیں کہ میرے متعلق ایسی بات؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے سیدھا سادہ جواب دے دیا، فرمایا ابو عبیدہ جہاں تک بیعت کا تعلق ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی تو مجھے مکہ مکرمہ بھیجا تھا، پھر میں بیعت کیسے کرتا؟ اور انہوں نے میری طرف سے خود ہی بیعت فرما لی تھی۔ اور جہاں تک بدر کا تعلق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی تو مدینہ منورہ اپنی صاحبزادی صاحبہ کے سلسلے میں مجھے چھوڑا تھا۔ اور جہاں تک غزوہ احد میں میرے پیچھے ہٹ جانے کی، میدان جنگ چھوڑ جانے کی بات ہے، تو اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے سب کو معاف کر دیا جو کچھ احد میں ہوا تھا، تو اللہ تعالی نے مجھے معاف کر دیا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بالکل چپ ہو گئے اور فرمایا آپ سچ کہتے ہیں۔ یہ ہے وہ میدان جس میں آگے بڑھنا تھا۔ تو جو میدان آگے بڑھنے کے ہیں، جہاں پر صحیح معنی میں صلاحیتیں صرف ہونی چاہیے، وہ علم ہے، تقویٰ ہے، اللہ کا قرب ہے، تعلق مع اللہ ہے۔ اللہ نے کہا ہے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، آگے بڑھنے والوں کو چاہیے کہ اس میدان میں آگے بڑھیں۔ کون ہے؟ جو اللہ کا فضل زیادہ لے لیتا ہے، اللہ کے علم زیادہ لے لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا تقویٰ زیادہ اختیار کر لیتا ہے، اس میدان میں آگے بڑھو۔ اور ہم کس میدان میں آگے بڑھتے ہیں؟ اپلے گننے میں کہ تم نے کتنے لگائے، میں نے کتنے لگائے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کی روایت آئی ہے، فتح الباری میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے نقل کی ہے، وہ بات اب سمجھ میں آئے گی اس بحث کے بعد۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اکثر ما اخاف علیکم، میں سب سے زیادہ اپنی امت کے بارے میں جس چیز سے ڈرتا ہوں وہ یہ ہے کہ میری امت میں اللہ تعالی زمین میں جو اس نے برکتیں رکھی ہیں اس سے یہ محروم ہو جائیں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی امت کے متعلق سب سے زیادہ اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر زمین کی برکتیں نکال دے گا، ختم نہیں کر دے گا، مطلب زمین سے برکتیں باہر آ جائیں گی، زمین کے جو اندر چھپی ہوئی ہیں چیزیں وہ باہر آ جائیں گی۔ قیل وما برکات الارض، عرض کیا گیا اللہ کے رسول زمین کے اندر کیا چیز چھپی ہوئی ہے جو باہر آ جائیں گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہرت الدنیا، دنیا کی رونق باہر آ جائے گی۔ دنیا کی رونقیں جب باہر آئیں گی تو مجھے اس دور میں تم سے سب سے زیادہ ڈر لگتا ہے۔ اگر یہ غلط بات نہ ہو اس کی تشریح میں تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے زیادہ دنیا کے اندر جو چیزیں چھپی ہوئی تھیں باہر آ گئی ہیں، یہ ہمارا ہی دور ہے۔ لوہا، سونا، چاندی، تیل، پیٹرول، کیا کیا چیزیں اس دنیا میں جو چھپی ہوئی ہیں زمین کے اندر یہ باہر آ گئی ہیں، اور یہی وہ چیز تھی جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مجھے تمہارے بارے میں ڈر لگتا ہے کہ زمین، اللہ تعالیٰ زمین کے اندر کی برکتیں نکال کے تمہارے اوپر لے آئے گا۔ تو عرض کیا گیا کہ آپ نے فرمایا دنیا کی رونق، یہ ہے وہ انقلاب جو اب آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کس کو معلوم تھا کہ دنیا میں اتنا پیٹرول ہے؟ کس کو معلوم تھا کہ گیس ہے؟ سب سے زیادہ اس دور میں اب شروع ہمارے سامنے آئی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر کس بات کا تھا؟ اس بات کا تھا کہ یہ اتنی پرکشش چیزیں ہوں گی کہ لوگ اس کی طرف بھاگ پڑیں گے، فتنے میں پڑ جائیں گے، دوڑ پڑیں گے۔ ان چیزوں کی چمک دمک لوگوں کو اپنی اصل چیز، اصل بات، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اللہ کے ساتھ تعلق، اس سے محروم کر دے گی۔ اسی لیے دوسری جگہ آیا ہے مسلم میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھو الی من اسفل منکم، جو تم سے نیچے کے درجے میں ہے،
ولا تنظروا الى من هو فوقکم، ان کو مت دیکھنا جو تم سے اوپر ہیں، فهو اجدر، وگرنہ یہ ہو جائے گا کہ اللہ نے جو تم پر انعام کیے ہیں تم اللہ کی نعمت کی حقارت کر دو گے، خدا کی نعمت کی توہین کرو گے، خدا کی نعمت کو ٹھکرا دو گے۔ جس کے پاس آج آلٹو ہے، سوزوکی ہے، چھوٹی گاڑی ہے، وہ اس کو نہیں دیکھتا کہ ایسے بھی تو ہیں جنہیں سائیکل میسر نہیں، اور جس کو سائیکل میسر ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ ایسے بھی تو ہیں جن کو پاؤں بھی میسر نہیں، اپنے سے اوپر کو دیکھتا ہے کہ لو میرا کیا ہے، میرے پاس تو ایک آلٹو گاڑی ہے، اور محلے میں ہر ایک کے پاس کرولا کھڑی ہے، کرولا والا کہتا ہے کہ لو ہمارے پاس تو اتنی ایسی گاڑی ہے، ذرا دیکھو اب جب سے پابندیاں اٹھی ہیں کیسی کیسی خوبصورت گاڑیاں لے لی ہیں، بیوی بھی بہن بھی ماں بھی کہتی ہے تمہاری گاڑی کا کیا ہے، یہ ایک دن چلے 10 دن نہ چلے، اور دیکھو فلانے تو اتنی بڑی گاڑی لے لی، خدا جانے کیا کیا نام ہے۔ اچھا ہے بھولے رہیں، بھول جائیں۔ تو جب اوپر کی طرف دیکھے گا نا تو اللہ نے جو اس پر نعمت کی ہے اس کو بھول جائے گا۔ یہ زندگی کا بہت بڑا اصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمہارے پاس اگر کوئی چیز کم ہے تو اس سے چھوٹے کو دیکھو، اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، اور اوپر والوں کو دیکھو گے تو اپنا اور ان کا تقابل یہ غلط ہو جائے گا، حسد پیدا ہو جائے گا، اور فرمایا اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرنے لگ جاؤ گے، اور خدا کی نعمت کی ناقدری ایسے پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ میدان ہیں، ان میدانوں میں ہم لوگ پڑ گئے ہیں، اور نسل کو تربیت یہ دی ہے کہ ان میدانوں میں وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، حالانکہ حکم یہ تھا کہ وہ اور میدان ہے جس میں ایک دوسرے کے ساتھ تقابل ہونا چاہیے، اور وہ میدان جن میں تقابل ہونا چاہیے وہ علم کا میدان ہے، وہ تقویٰ کا میدان ہے۔ علم کے میدان میں صحابہ رضی اللہ عنہ ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرتے تھے، اور نتیجہ یہ کہ ایک سے ایک بڑا صاحب علم تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ سے چلے ہیں اور مصر پہنچے ہیں کہ ایک حدیث مجھے نہیں پتا، اس کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ علم کے میدان میں اپنے سے بڑوں کو دیکھے کہ میں نے ایک کتاب پڑھی ہے، اس نے کتنا کچھ پڑھا ہوا ہے۔ یہ میدان ہے جس میں بچوں ایک دوسرے کے ساتھ تقابل ہونا چاہیے۔ میرے اساتذہ اتنے پڑھے لکھے تھے، میں کیوں پیچھے رہ گیا ہوں، مجھے ان سے بھی زیادہ پڑھنا ہے۔ تقویٰ، نیکی فلاں میں ایسی تھی، ہم میں کیوں اتنی کم ہے۔ ہمارے ایک بزرگ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت دے، انہیں جسمانی کمزوری بیماری کی وجہ سے خون لگایا گیا، تو ہم ان کی عیادت کے لیے حاضر ہوئے، تو کچھ دیر کے بعد انہوں نے فرمایا کہ یہ بھی دن دیکھنا تھا کہ حرام چیزوں سے علاج ہو۔ تو ہم نے عرض کیا حضرت خون اگرچہ حرام ہے اس میں تو کوئی شبہ نہیں، مگر ڈاکٹر شدید ضرورت کے تحت ہی لگایا کرتے ہیں، تو شدید ضرورت میں جان بچانے کے لیے حرام چیزیں مباح ہو جاتی ہیں، جائز ہو جاتی ہیں، اور بہت سی اس طرح کی باتیں عرض کی۔ تو ہم سے فرمایا یہ سب باتیں درست ہیں، مگر سندھ میں فلاں بزرگ تھے اور وہ بیمار ہو گئے اور ڈاکٹروں نے خون لگانا چاہا، تو انہوں نے کہا کہ میرا کسی اور طرح علاج کر دیں، اس حرام چیز سے مجھے بچائیں۔ تو مولوی صاحب وہ تقویٰ والے لوگ تھے، وہ بڑے نیک لوگ تھے، ہمیں دیکھو۔ تو ان کی یہ گفتگو سن کے اندازہ ہوا کہ اللہ کے ان بندوں میں اللہ کا کتنا انعام ہے، اور خدا نے کتنی صحیح سوچ سے نوازا ہے کہ تقابل کیا تقویٰ کے میدان میں کہ فلاں ہم سے زیادہ متقی ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، ہم تو گناہگار لوگ ہیں، نیک لوگ ایسے ہوتے تھے۔ یہ گویا کہ انہوں نے ارشاد فرمایا یہ میدان ہے جن میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی تمنا تھی اور کرتے تھے۔ علم بھی ایسے ہی تھا،
تو یہ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ رضی اللہ عنہ آئے ہیں اور عائشہ رضی اللہ عنہ نے بھیجا ہے کہ جاؤ پوچھو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا نا کہ دیکھو علم اٹھ جائے گا جب علم والے چلے جائیں گے، تو بات یہی ہے. اور پھر ہوگا کیا جب علم والے اٹھتے چلے جائیں گے؟ عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پھر رہ جائیں گے جہال، پرلے درجے کے جاہل لوگ رہ جائیں گے. ایک روایت میں آیا ہے کہ کلما ذہب، جب بھی کوئی عالم دین چلا جائے گا وہ اپنے ساتھ علم لے کر چلا جائے گا، حتیٰ کہ وہ رہ جائے گا من لا یعلم، جو کہ علم نہیں رکھتا. اب علم نہ رکھے اور پھر بھی لوگوں پر یہ روب جھاڑے کہ میں عالم ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ علم ہو، اور علم کے ساتھ ساتھ جو برائیاں ہیں وہ بھی ہوں، تو ایسے شخص کا علم بڑا تباہ کن ہے. اب دیکھیے آم کتنا اچھا ہے، پھل ہے نا. کوئی آدمی دنیا میں ایسا دیکھا ہے جو آم کو چھلکے سمیت کھاتا ہو؟ اس لیے کہ چھلکا اس میں کھانے کی چیز ہی نہیں ہے. جتنی نفع بخش چیزیں دنیا میں ہیں ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی بالعموم برائی ہوتی ہے. اور صحت مند متقی اللہ کے اچھے بندے کی علامت یہ ہے کہ وہ ہر چیز سے جو اچھائی ہے اس سے فائدہ اٹھا لے، اور جو اس چیز میں شر ہے اس سے محفوظ رکھے. علم کا شر یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بیچنا چاہتا ہے. علم چاہتا ہے کہ اس کے عوض میں کچھ ملے. تو جو صاحب علم اپنے علم کو بیچنے کے لیے چلا جاتا ہے بس پھر اللہ ہی حافظ ہے. اس کا علم خود بھی گمراہ کرتا ہے، اس شخص کو بھی اور لوگوں کو بھی. پھر تو علم مارکیٹ میں آ گیا نا، جو چاہے خرید لے. اور ایک ہے جس کے پاس علم ہی نہیں ہے. جب اس کے پاس کسی چیز کا علم ہی نہیں ہے، یہ دوسرا شخص ہے، اور لوگوں کو وہ احساس دلاتا ہے اپنے سے بھی کم علم والوں کو کہ میرے پاس بڑا علم ہے، تو یہ خود بھی گمراہ ہے، لوگوں کو بھی گمراہ کرتا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم سے اللہ کی پناہ مانگنے کا کہا ہے جو نفع نہ دے. حدیث میں آیا ہے، ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کان یقول فی دبر الفجر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے بعد کبھی کبھی یہ دعا مانگتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں اس علم کا جو نفع دے، وعملا متقبلا، اور اللہ اس عمل کا جو تیری نگاہ میں قابل قبول ہو، ورزقا طیبا، اور اے پروردگار حلال اور پاک روزی کا سوال کرتا ہوں. جامع رزین میں یہ روایت آئی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمانا کہ اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں وہ علم جو نفع دے، تو اس کا مطلب ہے ایسا علم دیا جو نقصان دیتا ہے، اور یہ وہی علم ہے کہ ہو اور اس کو بیچنے چلا جائے حکمرانوں کے پاس اور ان لوگوں کے پاس جو اس کے علم کا غلط اور ناجائز استعمال کریں. تو ایسے علماء جو اپنے علم کا خود غلط استعمال کرتے ہیں تو اس کا عوض چاہتے ہیں کہ پیسہ، حکومت ایسے لوگوں کو خرید لیتی ہے. حکمران ایسا عالم اسے دنیا پبلک کے سامنے پیش کرتے ہیں اور جو کچھ چاہتے ہیں اس سے فتویٰ پھر وہ دیتے ہیں، دلواتے ہیں. اللہ کے بندے جنہیں خدا نے حقیقت میں علم بھی عطا فرمایا تھا اور علم کے شر سے محفوظ رکھا تھا، ایسے تھے کہ مولانا زاہد رحمت اللہ علیہ تھے بلبن کے زمانے میں، اور سلطان بلبن کو بڑی خواہش تھی کہ کس طرح ملاقات ہو جائے، اور دہلی میں وہ بھی اور سلطان بلبن بھی. اور بلبن آپ کو معلوم ہے
اتنا بڑا مسلمان بادشاہ تھا کہ دہلی میں رہ کے مکہ مکرمہ میں مدرسے چلاتا تھا. حکم لکھا اہل مکہ کے نام کہ مکہ والوں اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اور چاروں فقہا مالکی، شافعی، حنبلی اور حنفی رحمہم اللہ چاروں کے مسالک کے مدرسے کھولو، اور اس کا پیسہ میں ہندوستان سے بھجواؤں گا. اور بلبن کی سرپرستی کی وجہ سے دہلی بیٹھ کے وہ مکہ مکرمہ میں تعلیم کے چشمے اس نے جاری کر دی. بڑی تمنا تھی اور بڑا علم تھا ان لوگوں کے پاس. یہ بابر بادشاہ معمولی علم والا آدمی تھا. بابر بادشاہ نے قرآن کریم کی تفسیر لکھی، اور بابر بادشاہ نے خط بابری جو ایجاد کیا تھا، اس خط میں قرآن کریم لکھ کے مکہ معظمہ بھیجا کرتا تھا. اور بابر بادشاہ کے علم کے کیا کہنے صاحب، آپ اس کی تو بابری پڑھیں تو پتا چلے کتنا علم اللہ نے اسے دیا تھا. مبین کے نام سے اس نے حنفی فقہ پر کتاب لکھی، اور جب کتاب اس نے لکھ کے علماء کو دی اور کہا یہ میں نے تصنیف کی ہے فقہ میں، اسلامک لا میں، اسلام کے قانون پر، تو جو علماء تھے انہوں نے کہا جی یہ عام لوگوں کی سمجھ میں کیا آئے گی. تو کہنے لگا میرا علم اجازت نہیں دیتا اس بات کی میں اس سطح سے نیچے اتر کے لکھوں، میں اتنی عام باتیں نہیں لکھ سکتا. تو علماء نے کہا ہم پھر اس کتاب کی شرح لکھتے ہیں. تو مبین کے نام سے اس کی کتاب کی شرح لکھی گئی. ہمایوں، شاہ جہان اور اورنگزیب کے تو خیر کہنے ہی کیا رحمہ اللہ. اکبر جیسا ان پڑھ، اس کی آئین اکبری اگر آپ دیکھیں تو اس نے اپنے مملکت میں بچوں کی تعلیم کے لیے خود اپنے ہاتھ سے لکھ کر بھیجا کہ یہ چیزیں. بظاہر ان پڑھ تھا لیکن جتنا کچھ بھی وہ لکھنا جانتا تھا اس نے لکھا، اور بچوں کا نصاب تعلیم متعین کیا. اور افسوس سے لکھا کہ ہمارے زمانے میں بچوں کا وقت ضائع ہو جاتا ہے اور بچوں کی تعلیم کا سلسلہ بہت کٹھن ہو گیا ہے، اور بہت سی ایسی چیزیں تم انہیں یاد کراتے ہو جس کی بچوں کو ضرورت نہیں ہے. لہٰذا ہماری مملکت میں آئندہ بچوں کا نظام تعلیم یہ. تو یہ پڑھے لکھے لوگ تھے، ایک سے ایک پڑھا لکھا تھا، علم کی قدر بھی تھی اور حکمران بھی پڑھے لکھے تھے. تو بلبن نے کہا کہ مولانا زاہد رحمۃ اللہ علیہ سے کسی طرح ملاقات ہو جائے. کسی نے بتایا کہ نماز میں ملاقات ہو سکتی ہے، تو نماز کے وقت ان کی مسجد میں چلا گیا بلبن. تو وہ نہیں پہچان پائے مولانا کی یہ کون ہے. تو بلبن نے ہاتھ ملایا، سلام دعا کے بعد مولانا جب نماز پڑھانے لگے تو کسی نے بتا دیا کہ یہ بادشاہ بلبن ہے. بلبن بڑا خوش تھا کہ حضرت کے پیچھے نماز پڑھ لوں گا. اللہ کے اچھے بندوں کے پیچھے بادشاہوں جیسے لوگ بھی نماز پڑھنے کی تمنا کرتے تھے کہ ان کی نماز تو ان کا خیال یہ تھا قبول ہوگی اللہ کے ہاں، چلو ان کے ساتھ ہماری نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائے گی. تو انہوں نے نماز پڑھانے سے انکار کر دیا. بلبن بادشاہ نے کہا بڑی تمنا ہے حضرت ایک نماز آپ کے پیچھے پڑھ لیں. تو حضرت نے فرمایا کہ ایک لے دے کے زندگی میں نماز ہی تو ہے جس کے متعلق توقع رکھتے ہیں کہ اللہ کی خوشی اس سے حاصل ہوگی. اس میں بھی اگر یہ خیال آنے لگے کہ یہ رکوع لمبا کروں چھوٹا کروں، سجدہ لمبا نہ ہو جائے، بادشاہ کیا سوچے گا، تو یہ تو خود شرک ہو جائے گا. اللہ کی خوشی تو کیا ملے گی، ہم محروم ہو جائیں گے. نہیں پڑھائی نماز. کہاں وہ علم، اور کہاں اس زمانے میں کہ جہاز پھٹتا ہے، طیارہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، ہزاروں سینکڑوں ٹنوں کے حساب سے پیٹرول جل جاتا ہے، لاش سرے سے رہتی ہی نہیں ہے، اور پتہ نہیں ہے کہ حنفی فقہ میں مسئلہ ہے کہ میت اگر آدھے سے زیادہ نہ ملے تو اس کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا. دوڑتے ہیں کہ کس طرح ہم جنازہ ہی پڑھا دیں، چلو اسی بہانے شہرت ہو جائے گی کہ فلاں جنرل صاحب کا جنازہ فلاں مولوی صاحب نے پڑھایا. یہ علم ہے جسے بیچنے جاتے ہیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو علماء حکومتوں کے کارندے بن جاتے ہیں،
حکومتیں امید رکھتی ہیں جو وہ بات کریں جس سے حکومت خوش رہے. حکومت کسی ایسے کو تھوڑی رکھتی ہے جو سچ بولے. کم سے کم درجہ یہ ہے کہ وہ ایسا سچ بولے جس میں جھوٹ ملا ہوا. تو نتیجہ اس کا کیا نکلتا ہے؟ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بتایا، ارشاد فرمایا کہ لوگ جتنا بڑا کوئی جاہل ہوگا اس سے اپنا مفتی بنا لیں گے، اس سے فتوے طلب کریں گے، تو خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. یہ ہے وہ چیز. گمراہ ہونا اور گمراہ کرنا دونوں میں فرق ہے، اور دونوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک دعا سکھائی. فرمایا عمر یوں اللہ سے مانگا کر، قل عمر یوں کہہ اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی، اے اللہ جو میرا باطن ہے اسے میرے ظاہر سے اچھا کر دے. وجعل علانیتی صالحہ، اور اللہ جو میرا ظاہر ہے اس کو بھی اچھا کر دے. اندر سے میں بہت نیک ہوں، اتنا نیک کہ جتنا ظاہر میں لوگ مجھے دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں، جتنا میں اچھا نظر آتا ہوں، پروردگار باطن میرا اس سے بھی برتر ہو جائے، اس سے بھی اچھا ہو جائے، اور اللہ جو ظاہر ہے اس کو بھی اچھا فرما دے. اللہم انی اسألک، اور اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں من صالح ما تؤتی الناس من الاہل والمال والولد، اللہ بہتر سے بہتر چیز، اے پروردگار اچھی سے اچھی چیز تو اپنے بندوں کو اپنے فضل و کرم سے جو دیتا ہے، گھر والے، والمال پیسہ، والولد اولاد، اللہ مجھے بھی عنایت ہو. بہتر سے بہتر گھر والے جو تو نے دنیا میں کسی کو دیے ہیں اللہ مجھے بھی دے دے. اللہ بہتر سے بہتر مال پیسہ جو تو نے دنیا میں کسی کو حلال کر دیا ہے مجھے بھی دے، اور اللہ بیٹے بھی دے اولاد بھی دے، غیر ضال بل مضل، اللہ اور میری اولاد میرے بیٹے پروردگار نہ وہ خود گمراہ ہوں لوگوں کو گمراہ کرنے والے بنے. صالح سے صالح اولاد اللہ جو نہ خود گمراہ ہوں اور نہ دوسروں کے لیے گمراہی کے سامان پیدا کریں. اللہ یہ چیزیں تجھ سے مانگتا ہوں. ترمذی میں آئی ہے عمر رضی اللہ عنہ کی یہ روایت. یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اس کا دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پروردگار میں آپ سے مانگتا ہوں بہتر سے بہتر گھر والے اور مال اور بیٹا، یہ تینوں چیزیں دے اللہ، اور ان تینوں میں گمراہی نہ ہو، نہ ان کے ذریعے سے آگے گمراہی ہو. میرا پیسہ جہاں بھی پہنچے وہاں شر پیدا نہ کرے. میری اولاد میرے گھر والے اللہ جہاں بھی ان کا تعلق ہو نہ یہ خود گمراہ ہو، نہ اللہ لوگ ان سے گمراہ ہو. اللہ نے عمر رضی اللہ عنہ کی دعا قبول فرما لی. امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی اولاد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جیسے آدمی تھے، اور سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تھے اتنے بڑے بڑے اپنے وقت کے ائمہ اور اپنے وقت کے مسلمانوں کے بہت بڑے مفتی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جنہوں نے حاصل کر لی تھی، عمر رضی اللہ عنہ سے اولاد ایسے ہوئی. یہ میدان ہیں جن میں آگے بڑھنا ہے. اور آخر پہ آپ نے دیکھا کیا فرمایا، غیر الضال والمضل، اللہ نہ تو یہ خود گمراہ ہوں نہ یہ گمراہ کرنے والے. تو جب لوگ جاہلوں کو اپنا مفتی بنا لیتے ہیں اور علم بیچنے والوں کو وہ اپنا قائد مانتے ہیں تو پھر گمراہیاں آتی ہی ہیں. یہ کس حکمران کو نہیں پتا کہ جو آج ہمارے پیسے کی وجہ سے بک رہا ہے، اور کون نہیں جانتا کہ جو آج شہرت کی طلب میں اور پیسے کی طلب میں ہمارا منہ مانگا فتویٰ دے رہا ہے، یہ کبھی بھی اللہ کا اچھا بندہ نہیں ہو سکتا. یہ تو پیسے کا بھوکا ہے، یہ تو شہرت کا بھوکا ہے. اس لیے یہ شہرت بہت بڑا فتنہ ہے، اس کی طلب دل سے نکال دینی چاہیے، اپنے جی کو مارنا چاہیے کہ کسی طرح لوگوں میں شہرت نہ ہو. بچے اس شہرت سے اور بچے اس پیسے کی محبت سے. اللہ نے جس انسان کو
پیسے کی محبت سے پاک کر دیا، اور اللہ نے جس انسان کو شہرت اور اپنی تعریف کے جذبے اور خواہش سے پاک کر دیا، اللہ نے دنیا میں اس سے بہت بڑا انعام فرما دیا۔ اسی لیے آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر دن پہلے سے زیادہ برا ہوگا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا لیس عام، کوئی سال ایسا نہیں ہے الا الذی بعدہ شر منہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو اور اپنے ساتھ زیادہ شر نہ لے کے آئے، کوئی وقت کوئی سال ایسا نہیں۔ ترمذی میں بھی ایسے الفاظ آئے، اور فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ یہ سال پچھلے سال سے زیادہ اچھا ہے اور یہ تمہارے امیر موجودہ تمہارے پہلے والوں سے اچھے ہیں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ ذہاب العلماء، علماء اٹھ جائیں گے، اور پھر اس کے بعد قوم لوگ اپنی رائے اسلام میں دیں گے، فیہدم الاسلام، اور اسلام کا بیڑا غرق کر دیں گے، اسلام کو برباد کر دیں گے۔ ہر کوئی کہے گا میری رائے اس مسئلے میں یہ ہے، میری رائے یہ ہے وہ چیز جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے نا کہ ضم الرائے، رائے کی مذمت۔ قرآن و حدیث کے مقابلے میں میری رائے ہے، میں یہ کہتا ہوں پوری امت کو گمراہ قرار دینا اور حکمرانوں کی خوشی حاصل کرنے کے لیے، شہرت حاصل کرنے کے لیے، پیسہ حاصل کرنے کے لیے ان کا ساتھ دینا۔ اسی لیے ایک اور جگہ آیا ہے ہشام رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لم یزل امر بنی اسرائیل معتدلا، بنو اسرائیل جو تھے، بنی اسرائیل یہ ٹھیک راستے میں رہے یہاں تک کہ ان میں وہ بچے پیدا ہو گئے جو قیدیوں کی اولادیں تھیں، فافتوا بالرأی، اور انہوں نے اپنی رائے سے لوگوں کو فتوے دینے شروع کیے یہودیوں میں، فضلوا واضلوا، کہ یہودی خود بھی گمراہ ہوئے اور انہوں نے اپنی قوم کو بھی گمراہ کیا۔ یہ بنی اسرائیل اللہ کی بڑی برگزیدہ قوم تھی۔ بتایا ہے یہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں لائے کی روایت کہ ان میں وہ بچے پیدا ہوئے جو قیدیوں کے بچے تھے۔ قیدی کا بچہ ہونا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، اصل بات یہ بتائی کہ ان بچوں کی تربیت نہیں ہوئی بھی تھی۔ جیسے وہ بچہ جس کے باپ کا کچھ پتہ نہ ہو، اس بچے کا کیا قصور ہے بھائی؟ ٹھیک ہے، اس بچے کو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ان حکمرانوں میں ایسے بھی گزرے ہیں جن کے باپ کا نہیں پتا تھا، مسلمانوں نے، اس کے علماء نے، فقہا نے کہا اس کا کوئی قصور نہیں ہے بھائی، بچہ اہل ہے، حکمرانی کا اہل ہے، حتیٰ کہ بر صغیر میں اس نے حکمرانی کی ہے، اس کے باپ کا کسی کو نہیں پتا تھا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ 700 برس کے بعد لاہور میں یہ جو آثار قدیمہ والے ہیں، انہوں نے انارکلی میں اس کے قبر اور ارد گرد جو عمارت تھی اس کی تعمیر شروع کی، تو کسی وجہ سے اس کی قبر کھل گئی اور انہوں نے دیکھا اس کی لاش ابھی تک ٹھیک صحیح سالم اسی طرح ہے اور کفن بوسیدہ ہو گیا تھا۔ اس بچے کا کیا قصور ہے؟ اس کے باپ کا نہیں پتا۔ قیدی کی اولاد ہے تو اس بچے کا کیا قصور ہے؟ کیوں یہ کہا بنی اسرائیل تباہ ہو گئے؟ مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ ان بچوں کو تعلیم دینے والا بالعموم کوئی نہیں ہوتا، کوئی ذمہ دار نہیں ہوتا۔ باپ کا پتہ نہیں ہے تو کون تعلیم دیتا ہے پھر کسی کی اولاد کو؟ تو اس لیے فرمایا کہ باہر کے قیدی جو تھے ان کی اولادیں جب آئیں تو تعلیم و تربیت تو تھی نہیں، تو تعلیم و تربیت تو چاہے آزاد لوگوں اگر ان کی نہیں ہوئی، اور تعلیم و تربیت جن کے باپ چھوڑ 7 پشتوں کا معلوم ہے ان کی نہیں ہوئی، تو پھر کون سی قابل فخر بات ہو گئی؟ جن کی تربیت نہیں ہوتی وہ فتویٰ دیتے ہیں اپنی رائے سے، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ علماء جن کی تربیت نہیں ہوتی اور جن کا تزکیہ نہیں ہوتا، جنہیں ان کے مشائخ نے یہ نہیں سکھایا ہوتا کہ بیٹے بچو شہرت سے اور بچو مال کی محبت سے اور پیسے کے عوض میں دین کو فروخت نہ کرنا، جن کی تربیت نہیں ہوئی بھی ہوتی وہ بھی قیدیوں ہی کی اولاد ہوتے ہیں، مگر ان کی قید
انہیں کس چیز نے قید کیا ہوتا ہے؟ شہرت کی طلب نے قید کیا ہوتا ہے اور مال نے قید کیا ہوتا ہے، پیسے نے۔ تو جو آ کے پیسہ دے دے، جو شہرت دے دے، یہ اس کے غلام ہو جاتے۔ ٹی وی کے ہر چینل پہ پروگرام چل رہے ہیں اور شریعت جو سب جانتے ہیں ثابت ہے اس کے خلاف فتوے ہو رہے ہیں، اس لیے کہ وہ نہیں بول رہے، پیسہ بول رہا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ کے دور میں یہ اطلاع پہنچی کہ جہانگیر بادشاہ اپنے باپ اکبر کے زمانے کے جو طرز و طریقے تھے، دین الہی جو تھا، اس کو ختم کر کے یہ چاہتا ہے کہ علماء کی ایک کمیٹی بنا دے تاکہ اس کی مملکت میں دین کو رائج کیا جائے۔ یہ جہانگیر بادشاہ جو تھا، اس کو اس کے گھر والوں نے، دادی نے، پھوپھیوں نے شرم دلائی اور کہا کہ والد تمہارے اور ان تمہارے دادا ہمایوں اور پردادا بابر یہ سب نقش بندی سلسلے کے تھے اور بیعت کرتے تھے اور ہمارے خاندان سے بیعت نکل گئی ہے۔ تو جہانگیر نے لکھا اپنی تو اس کے جہانگیری میں، کبھی اسے بھی پڑھ لیجیے، کوئی حرج نہیں۔ اس نے لکھا ہے کہ میں نے بیعت کی لوگوں میں، اور لوگوں میں بیعت شروع کی اور 2-4 آدمی مرید بھی ہوئے، لیکن سلسلہ نہیں چل سکا۔ اس لیے جہانگیر کا سلسلہ نہیں چلا کہ اس زمانے میں لوگوں کو دین بیچنے کی فکر نہیں تھی، لوگ ڈرتے تھے، ایک سے ایک بڑے صاحب علم و نظر مشائخ موجود تھے تو لوگ ان سے بیعت ہوتے تھے، بادشاہ سے کیوں ہوتے؟ اور ہمارے زمانے میں اگر بیعت کا سلسلہ صدر، وزیر اعظم کوئی اور کھول دے تو فرصت ہی نہ ملے، اتنی لمبی لائنیں لگ جائیں اور خلیفے اتنے ہو جائیں کہ سبحان اللہ کیا کہنے، بس نبوت سے ذرا سا کم مقام ہی رہ جائے، وگرنہ قطب الاقطاب اور قطب الارشاد یہ سارے کے سارے بادشاہ اور وزیر وزراء ہی بن جائیں۔ ایسا نفاق کا دور آ گیا ہے، منافقت کا۔ بڑے بڑے جبہ و دستار والے کھڑے ہو کے وزیر اعظم اور صدر سے بیعت کریں، ایسا وقت آ گیا ہے۔ تو یہ اطلاع آئی کہ جہانگیر بادشاہ یہ چاہتے ہیں کہ علماء کی ایک کمیٹی مقرر کر دیں اور جو کچھ ان کے والد اکبر بادشاہ نے دین الہی کے نام سے گمراہیاں برصغیر میں پھیلائی ہیں، ان کا کچھ کلا کما کیا جا سکے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تک یہ بات پہنچی ہے اور پہنچانے والے شیخ فرید تھے۔ شیخ فرید بخاری رحمت اللہ علیہ کے کیا کہنے، اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبیوں سے اسے نوازا تھا، بڑے بڑے لوگ اس کے لیے جنت کی بشارتیں اور گواہیاں دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا حسن ظن اس کے متعلق حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں پیدا کر دیا تھا۔ یہ لاہور میں جہاں انجینئرنگ یونیورسٹی ہے، یہاں شیخ فرید کے محلات ہوتے تھے، یہاں اس کی خانقاہ، یہاں اس نے خانقاہ بنوا کے بھی دی تھی خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کو۔ اب لاہور کی تاریخ کون جانتا ہے؟ تو انہوں نے اطلاع دی کہ جہانگیر بادشاہ یہ چاہتے ہیں، حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھتے ہیں اور لکھا ہے کہ سید تھے نا یہ شیخ فرید، تو لکھا ہے ثبتکم اللہ سبحانہ علی جادت آبائکم الکرام، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے آبا و اجداد کے نقش قدم پہ قائم رکھے۔ شیخ فرید شنیدہ شد کے بادشاہ اسلام از حسن نشہ مسلمانی کے در نہاد خود دارن بایشان فرمودند، سنا ہے کہ وقت کے بادشاہ یہ کہتے ہیں کہ 4 کس از علماء دیندار پیدا کند، 4 علماء لے آؤ کہ ملازم باشن ہمارے ساتھ رہیں و بیان مسائل شرعیہ میں کردہ باشن اور شریعت کے احکامات مجھے بتاتے رہیں تا خلاف شرع امر واقع نہ شود، تاکہ شریعت کے خلاف میری حکومت، جہانگیر کی حکومت میں کوئی کام نہ ہو۔ 4 علماء میں اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ سبحانہ وتعالی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اتنا اچھا دن دکھایا ہے کہ جہانگیر اسلام کے لیے اتنا مخلص، مسلمانان را بے عظیم چے بشارت، مسلمانوں کو اس سے زیادہ خوشخبری کی بات کیا سنائی جا سکتی ہے کہ اتنا اچھا دور آ گیا ہے۔ اور ماتم زدگان را عظیم چے نوید، اور ہم جو اسلام کی فکر میں ماتم کر رہے تھے، اس کے باپ اکبر نے جو کچھ کیا تھا، ہم ماتم زدوں کو
اتنی خوشی کی خبر پہنچی ہے، اس سے زیادہ خوشخبری کیا ہو سکتی تھی؟ لیکن چوں حفیظ بواسطہ ہمیں غرض متوجہ خدمت اولیاء، لیکن چونکہ مجھ جیسے کے ذمے یہ خدمت لگائی گئی ہے اور مجھ سے بھی پوچھا گیا ہے تو میں اس بارے میں لکھتا ہوں. در این باب بگفتن و نوشتن نے خود را معاف بخواہد داشت، امید است کہ معذور خواہند فرمود. تو جو کچھ میں لکھوں گا اس پہ امید ہے کہ آپ مجھے معذور سمجھیں گے. لیکن اسلام کا معاملہ ہے، حکومت اسلام لانا چاہتی ہے تو صاحب الغرض مجنون. آپ نے سنا ہی ہوگا کہ غرض والا آدمی پاگل ہو جاتا ہے اپنی غرض پوری کرنے کے لیے. ہماری غرض ہی یہ ہے کہ بر صغیر میں اسلام آ جائے. تو ہم تو دیوانے ہوئے گئے اس خوشخبری کو سن کے کہ جہانگیر بادشاہ یہ چاہتے ہیں 4 علماء میں مل جائیں. معروض می گردانند، معروض می گردانند کہ علماء دیندار خود اقل قلیلند. میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ علماء دیندار جو دین کے محافظ ہوں، ایسے مولوی خود ہمارے زمانے میں بہت کم رہ گئے ہیں کہ از حب جاہ، جو اپنی شہرت، اپنا غرور و ریاست اور حکمرانی اس سے جن کا تعلق نہ ہو اور وہ مخلص ہوں کہ اس ملک میں شریعت آ جائے، ایسے علماء آپ کہاں رہ گئے؟ یہ مجدد رحمت اللہ علیہ 10ویں صدی ہجری کی بات کر رہے ہیں اور آج آپ اور ہم 15ویں صدی میں ان پہ یہ خط پڑھ رہے ہیں. حضرت فرماتے ہیں ایسے مولوی مل جائیں جو جن میں حب جاہ اور حب مال اور ریاست اور حکمرانوں کی خوشی یہ جذبات نہ ہوں، کہاں ملتے ہیں؟ اور وہ 4 علماء چاہتے ہیں وَلِعِیَاذُ بِاللَّہِ سُبْحَانَهُ مِنْ ذَلِکَ، خدا اپنی پناہ میں رکھے. وَمِنْ فِتْنَةِ الْعُلَمَاءِ السُّوءِ، جو مصیبت اور جو تباہی برے مولویوں سے آتی ہے خدا اس سے بھی اپنی پناہ میں رکھے. گر یک عالم را از برائے ان غرض انتخاب کنند بہتر نہیں نمائد. جہانگیر بادشاہ اس مقصد کے لیے کہ انہیں کوئی شریعت پہ قائم رکھے اور مشورے دیتا رہے کہ کیا شریعت کے خلاف ہے کیا شریعت کے مطابق ہے، ایک عالم کا انتخاب کریں، یہ ان کے لیے بہتر ہے. اگر از علماء آخرت پیدا شود اور وہ جس کا انتخاب کرے وہ عالم دین اللہ سے ڈرنے والا، آخرت میں جواب دہی کا احساس اس میں ہو، وہ مل جائے. چھ سعادت، کئی خوبی کی بات ہے کہ صحبت او کی جریت احمد است، کہ ایسے صاحب علم کی صحبت میں رہنا، ایسے مولوی صاحب یہ سرخ سونے سے زیادہ اچھے ہیں، ان کی صحبت میں رہیں. اگر پیدا نہ شود، اور اگر کوئی ایسا آدمی نہ ملے جو علم والا بھی ہو اور خدا کا خوف بھی جس مولوی میں ہو، بعد از تعامل صحیح، تو صحیح طور پر آپ غور اور فکر کریں، بہترین ان جنس کا اختیار کنند، اور اس آدمی کا اختیار کریں جو سب سے ان میں کم دنیا کا طلبگار ہو. ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، اگر کوئی چیز پوری کی پوری نہ مل سکے تو اس کا کچھ حصہ بھی نہیں چھوڑ دینا چاہیے. نمی دانم چے نویسم، سمجھ نہیں آتی شیخ فرید آپ کو کیا نصیحت لکھوں. ہم چنان کے خلاصی خلائق وابستہ و وجود علماء، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی نجات علماء کے ساتھ باندھ دی ہے. خسران عالم نیز و ایشان مربوط است، اور لوگوں کی گمراہی بھی انہی کے ساتھ ہے. بہترین علماء بہترین عالم است. اگر مولوی اچھا ہے، عالم دین اچھا ہے تو دنیا کا سب سے بہتر انسان ہے. وہ بدترین ایشان، اور اگر وہ بدترین ہے تو بدترین خلائق، دنیا کا سب سے بدتر آدمی بھی وہی ہے. ہدایت و اضلال با ایشان مربوط ساختند، اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور گمراہی دونوں ان کے ساتھ جمع کر دی. عزیز ابلیس لعین ودید، میرے ایک عزیز نے، ایک مرید نے شیطان ملعون کو دیکھا عالم کشف میں کہ فارغ و بیکار نشستہ. شیطان بالکل فارغ اور بیکار بیٹھا ہوا تھا. فضیان را کرسی، اس سے پوچھا کہ بھئی تم اور فارغ شیطان ہو تو کوئی کام تو کرنا چاہیے نا. گفت علماء ان وقت کار مامی کنند، اس نے کہا اس وقت کے مولوی صاحبان میرا ہی کام کر رہے ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. بدر اغوا و اضلال کافی، لوگوں کو گمراہ کرنے میں یہ بہت کافی ہیں، تو اس لیے میں بیکار ہو گیا ہوں. عالم کے کامرانی اور تن پروری کند، یاد رکھو وہ عالم دین
جو اپنے جسم کو پالنے میں اور شان و شوکت بڑھانے میں لگ جائے وہ خویشتن گمس، وہ تو خود ہی گمراہ ہے، کرا راہ بری کند، وہ کہاں سے قوم کی رہنمائی کرے گا، وہ کہاں سے بادشاہ کی رہنمائی کرے گا۔ یہ وہ چیز جو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں نا، یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی۔ آپ نے فرمایا لوگ بدترین جاہل کو اپنا بڑا بنا لیں گے، ضلوا فاضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہ ہے اصل چیز جو اس حدیث میں آ گئی۔ اس لیے جب حکمرانوں کو پتا ہوتا ہے کہ پیسے سے فتویٰ ملے گا تو وہ یہ نہیں جانتے کہ جو پیسے اور شہرت کی وجہ سے ہماری ہاں میں ہاں ملا رہا ہے یہ تو خود ہی گمراہ ہے بیچارہ، یہ تو خود ہی مال پہ مرا مٹا ہے، شہرت پہ مر مٹ رہا ہے۔ اگر ان کی نیت میں اخلاص ہو تو اتنے بچے تو نہیں ہیں کہ وہ صحیح لوگوں کا انتخاب نہ کر سکے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ علماء جب اٹھ جائیں گے علم اٹھ جائے گا۔ انہوں نے یہ بات جا کر عروہ رضی اللہ عنہ نے جا کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بتائی کہ حضرت نے یہ کہا ہے ثم ان عبداللہ بن عمر حج بعد، پھر اس کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے پھر حج کیا۔ فقالت جب نہ اختی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا بھانجے میرے پھر جاؤ عبداللہ کے پاس اور ان سے پوچھنا جو حدیث انہوں نے سنائی تھی۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ عروہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ میں ان سے ملا اور ان سے یہ بات میں نے پوچھی کہ علم کے بارے میں آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی تھی، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ 1 سال کے بعد وہ ملے۔ اسی لیے دوسری روایت میں آیا کہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ملا پھر طواف، جبکہ وہ طواف کر رہے تھے، سألتہ اور میں نے ان سے سوال کیا، فاخبرنی بہ انہوں نے مجھے جواب دیا۔ تو طواف کے دوران انہوں نے مجھے یہ حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ جب علماء اٹھ جائیں گے تو لوگ جاہلوں کو اپنا عالم دین بنا لیں گے اور وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو انا لقاہ یاہ فی المرۃ الثانیہ کان بمکہ، اس سے یہ معلوم ہوا، راوی کہتا ہے کہ دوسری ملاقات جو ہوئی تھی ان کی وہ دوسری مرتبہ مکہ مکرمہ میں ہوئی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ عروہ رحمت اللہ علیہ اور عبداللہ رضی اللہ عنہ یہ دونوں حج میں جمع ہوئے، تو یہ پھر طواف ہو رہا تھا تو مکہ مکرمہ میں جمع ہوئے ہوں گے نا، اور ممکن ہے یا تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بھی اس سال حج پہ تشریف لائی ہوں مکہ مکرمہ، تو فرمایا ہو کہ جاؤ اور عبداللہ حج پہ آئے ہوئے، کیونکہ عبداللہ تو آئے تھے مصر سے، ان کے والد مصر میں حکمران تھے، عمر بن العاص رضی اللہ عنہ فاتح مصر بھی تھے، تو مصر میں وہ تھے، وہاں سے آئے تھے۔ اور یہ عروہ تو مکہ مکرمہ میں رہتے ہوں گے بھائی کے پاس، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ وغیرہ، اور عائشہ رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں تھی، یا پھر عروہ بھی مدینہ منورہ میں ہوں گے، خالہ جو تھی عائشہ رضی اللہ عنہ تو وہاں رہتے ہوں گے۔ بہرحال یہ اس سال جمع ہوئے ہیں مکہ مکرمہ میں۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے دوسرے سال بھی جب یہی بات سنی تو فعجبت، بڑا تعجب ہوا انہیں، فقالت کہنے لگی واللہ لقد حفظ عبداللہ بن عمر، ان کا اللہ کی قسم عبداللہ کو خوب یاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، پچھلے سال بھی یہی بتایا تھا، اس سال بھی یہی بتایا۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ عروہ کہتے ہیں جب میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ کو بتایا تو انہوں نے فرمایا کہ ما احسبہ الا صدق، میرا خیال یہ ہے، گمان کرتی ہوں کہ یہ عبداللہ جو ہے سوائے سچائی کے اس کی زبان سے کوئی چیز نہیں نکلتی، لم یزد فیہ شیئا ولم ینقص، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ کم کیا نہ زیادہ کیا، جو پچھلے سال بتائی وہی اس سال بتا دی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حدیث کے معاملے میں کتنی احتیاط کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں ہے کہ کوئی تہمت لگا دی ہو یا امتحان لیا ہو، بلکہ شوق سے پوچھا ہے، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ مطالعہ کثرت سے کرتے تھے۔ قاضی ایاز نے لکھا ہے رحمت اللہ علیہ نے
کہ من الکتب القدیمہ، یہ قدیم کتابوں کو پڑھتے تھے، لأنہ کان قد طالع کثیرا منها، اور انہوں نے پچھلے زمانے کی بہت سی کتابیں پڑھی ہوئی تھی۔ اسی وجہ سے عائشہ رضی اللہ عنہا کی متعلق ایک روایت میں آتا ہے کہ ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں عروہ، یہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات واقعی سنی ہے۔ اس کا مطلب عائشہ رضی اللہ عنہا خود بھی اس بات کو جانتی تھی۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بڑا مطالعہ تھا ان کا، تورات کے متعلق، انجیل کے متعلق، ان ساری چیزوں کے متعلق۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ان چیزوں کو جانتے تھے، اسی لیے انہوں نے ایک مقام پر یہ فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں، اور انہوں نے قاضی شریح کو لکھا اور فرمایا کہ انظر ما تبین لک من کتاب اللہ فلا تسأل عنہ احدا۔ قاضی شریح تمہارے پاس جب فیصلے عدالت میں آئیں تو سب سے پہلے اللہ کی کتاب کو دیکھنا، خدا نے کیا فیصلہ فرمایا، کسی سے مت پوچھو اور اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کرو۔ فإن لم يتبین لک من کتاب اللہ، اور اگر خدا کی کتاب کافی نہ ہو تو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھنا کہ وہاں کیا فیصلہ ہوا ہے اس کے مطابق فیصلہ کرنا۔ یہ ہے دلیل اس بات کی کہ پورے کا پورا اسلام خدا کی کتاب میں نہیں ہے، قرآن کریم پورا قانون نہیں ہے۔ قرآن کی تشریح کے لیے، قانون کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ہمیں دوسرے نمبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث دیکھنی پڑے گی۔ اور پھر عمر رضی اللہ عنہ کا وما لم یتبین لک من السنہ، اور جس چیز میں سنت میں بھی تمہیں کوئی فیصلہ نہ ملے تو فاجتہد فیہ رائک، اپنی رائے کے مطابق اجتہاد کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمانے کے حالات جب بدلیں گے تو عین ممکن ہے کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جائے جس میں اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دونوں چیزیں کافی نہ ہو سکیں، تو پھر اجتہاد کر کے کتاب و سنت کی روشنی میں اجتہاد کے ذریعے فیصلے پر پہنچا جائے گا۔ اس لیے جھوٹ بولتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ علماء اجتہاد کے قائل ہی، بھائی سب اجتہاد کے قائل ہیں، اجتہاد سے کیسے جان چھوٹ سکتی ہے؟ ہر دور میں نئے مسائل پیش آتے ہیں، اجتہاد کرنا ہی پڑے گا۔ فرق صرف اتنا سا ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم کسی ایسے شخص کو اجتہاد کا حق نہیں دینا چاہتے، نہ دے سکتے ہیں جس نے ساری زندگی قرآن کریم کو بھی انگلش میں پڑھا ہے اور ناظرہ قرآن نہیں پڑھنا آتا ہے، اور وہ بھی کہتا ہے میں اجتہاد کروں۔ یہ تو پھر ظلم ہے، یہ اسے حق نہیں ملنا چاہیے۔ حق اس کو ملنا چاہیے جس نے زندگی اس کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بسر کی ہے اور متقی رہا ہے۔ دوسری جگہ آیا ہے عمر رضی اللہ عنہ نے خط لکھا اور فرمایا قاضی فیصلہ کرے اخذ بما فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں جو کچھ ہے شرع اس کے مطابق فیصلہ کرو۔ فإن لم يكن فيما فی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر خدا کی کتاب کافی نہ ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو دیکھنا۔ فإن لم يكن، اگر سنت بھی نہ ملے تو پھر کیا کرو، قضا به الصالحون، اللہ کے اچھے بندوں نے جو فیصلے کیے ہیں ان فیصلوں کے مطابق فیصلے کرنا۔ یعنی حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں فیصلے ہوئے ہیں، صحابہ رضی اللہ عنہ کے فیصلے کیے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک اور سورس آف لا اس کی طرف اشارہ فرما دیا کہ وہ بھی ہے۔ اور اگر تمہیں ان تین جگہوں پر کوئی فیصلہ نہ ملے تو پھر تم اجتہاد کرنا، اور چاہو تو پھر رک جاؤ، یعنی مطلب یہ کہ پھر مدینہ منورہ بھیجو، ہمارے پاس بھیجو، ہم فیصلہ کریں گے۔ اور ارشاد فرمایا ولا اردت تاخر الا خیر لک، اور میرا خیال ہے کہ تم اگر نہ فیصلہ کرو یہ زیادہ اچھا ہے۔ جو اللہ کی کتاب، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کے اچھے بندوں کے فیصلوں کے مطابق کوئی فیصلہ نہ ملے تو پھر اجتہاد کرنا ہے، پھر ہمارے پاس مطلب یہ کہ بھیج دینا، پھر تم خود فیصلہ نہ کرو، یہ زیادہ اچھا ہے۔ تو اسی لیے لکھتے ہیں کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اجتہاد کا حکم ارشاد فرمایا تھا، تو اس سے کون بچ سکتا ہے؟ جتنے حالات تبدیل ہوں گے اتنے اجتہادی فیصلے کرنے پڑیں گے، لیکن اجتہاد وہ کریں گے جو کم سے کم اللہ کی کتاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ان چیزوں کو تو جانتے ہوں۔ ایسے شخص کو اجتہاد کا حق دے دیں جو ناظرہ قرآن بھی نہ پڑھا ہو، اور فرمائیں خود یہ 5 وقت نماز بھی نہ پڑھتا ہو، اور جس کے متعلق لوگ اٹھ کے گواہی دیں کہ اس کی کوئی شام
اور کوئی رات پینے پلانے کے مشغلے سے خالی نہیں ہے، اور صبح اٹھ کے وہ اجتہاد کرنے لگے۔